نحمدہ ونصلی علی رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا وازواجنا واولادنا واخواننا واخواتنا وجمیع المسلمین والمسلمات۔ اللہم اجرنا من النار ومن خزی النار ومن کل عمل یقربنا الی النار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا رحمتک نرجو فلا تقلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ آج ہمارا پارہ نمبر 16 شروع ہو رہا ہے، 16واں سپارہ۔ قال علم اقل لک، کہا اس نے کیا نہیں میں نے کہا تھا تیرے لیے، انک لن تستطیع، بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھتا، معی صبرا، میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے خضر کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو یہاں پر آ کے جو تھی وہ بات سٹاپ ہو گئی جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے جو تھے وہ بہت سارے سوال کیے تو بات کو سٹاپ کر دیا۔ کالا، کہا اس نے، ان سالتک عن شیء بعدہا، اگر میں سوال کروں تجھ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد، فلا تصاحبنی، پس تو نہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا، قد بلغتا، تحقیق تو پہنچا ہے، من لدنی عذرا، میری طرف سے بہت بڑے عذر کو۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ آئے دونوں، اہل قریتی، بستی والوں کے پاس، نستطعما اہلہا، اور کھانا مانگا انہوں نے اس کے رہنے والوں سے، فابوا، تو بستی والوں نے انکار کر دیا کہ وہ کھانا نہیں دیں گے، ان یضیفوہما، یہ کہ وہ دونوں کی ضیافت کریں، فوجد فیہا جدارا، پس پایا انہوں نے اس میں ایک دیوار کو، یرید ان ینقض، قریب تھی یا چاہتی تھی وہ یہ کہ گر پڑے، فَأَقَامَهُ، تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ قَالَ، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اگر تو چاہتا تو اس پر مزدوری جو تھا وہ لے لیتا۔ یعنی کسی قوم کے پاس ہم آئے ہیں، انہوں نے جب ہماری ضیافت کا انکار کر دیا ہے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ان کا کام کریں اور ان کی دیوار کو سیدھا کر دیں، اور اگر آپ لینا چاہتے تو مزدوری لے لیتے تاکہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ تو یہاں سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسے کہ عقبہ بن عامر نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم کسی قوم کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جو کسی کی مہمان نوازی نہیں کرتا اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ہمیں فرمایا اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور تمہارے لیے وہ ان چیزوں کا حکم دیا جائے جو مہمان کے لیے چاہیے تو قبول کر لو، اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا حق لے لو، یعنی ان سے پھر پیسے وغیرہ جو ہیں وہ انسان لے سکتا ہے اگر وہ ضیافت نہیں کرتے۔ قالا، کہا، ھذا فراق بینی، یہ جدائی ہے میرے درمیان، و بینک، اور تیرے درمیان، سأنبئک بتاویلی، میں جلد ہی خبر دوں گا تجھ کو ان کی حقیقت کی، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ تو
وَأَمَّا السَّفِينَةُ بہرحال جو کشتی تھی فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ تھی وہ مسکینوں کے لیے، يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ جو کہ کام کرتے تھے دریا میں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا پس میں نے ارادہ کیا یہ کہ میں عیبدار کر دوں اس کو، یعنی اب خضر علیہ السلام جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان چیزوں کی حقیقت جو تھے وہ بتا رہے تھے۔ تو مساکین جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں، یہاں سے ہمیں یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ مسکین وہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، تو وہ مسکین پھر جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، تو اس کو مسکین کہتے ہیں، یعنی جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر کے اخراجات جو ہیں وہ پورے کر سکیں، تو وہ زکوٰۃ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ یعملون فی البحر جو کام کرتے تھے دریا میں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا پس میں نے ارادہ کیا یہ کہ میں عیبدار کر دوں اس کشتی کو، وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ اور تھا اس کے پیچھے ایک بادشاہ، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ جو پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو، غصبہ پکڑ لینا یا اس کو چھین لیتا تھا، تو جب عیبدار کشتی دیکھے گا تو اس کو وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ کسی کی کیا جو تھا وہ گزران کا ذریعہ جو تھی وہ بنی ہوئی تھی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ بہرحال وہ جو لڑکا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ تھے اس کے والدین مومن، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا پس ہم ڈر گئے ایسا نہ ہو کہ وہ ان دونوں کو ڈال دے طغیاناً سرکشی میں، وَكُفْرًا اور کفر میں، کیونکہ اس کے پیرنٹس جو تھے وہ بڑے ہی دیندار تھے، اور ہمیں یہ خوف ہوا کہیں والدین جو ہیں وہ اولاد کی محبت میں پہنچ کر کسی اور چیز پر یعنی کسی کفر پر کا غلبہ جو ہے وہ ان پر نہ ہو جائے، تو والدین کا دین بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خضر کو جو تھا وہ حکم دیا کہ اسے قتل کر ڈالو۔ تو دیکھنے میں یہ بات جو ہے وہ کتنی گراں اور سخت ہے کہ جن کا ایک ہی بچہ تھا جو انہوں نے دعاؤں سے لیا تھا، تو اس کو کوئی ناحق قتل کر دے، کیونکہ انسان کا علم جو ہے وہ حقیقت تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہی نہیں۔ اب کتنی بڑی اس میں حکمت تھی کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کو طغیانی اور سرکشی سے بچانے کے لیے اس کو ختم کر دیا، تاکہ اولاد کی محبت جو ہے وہ بعض دفعہ والدین پر غالب آ جاتی ہے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا پس ہم نے ارادہ کیا یہ کہ ہم بدل دیں ان دونوں کے، یہ کہ ارادہ کیا ہم نے یہ کہ بدل دے ان دونوں کے لیے، ربہما ان دونوں کا رب، خیرا منہ بہتر اس سے، زکاتن جو کہ پاکیزگی میں بچہ ہو زیادہ، وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور زیادہ اچھا ہو اس میں شفقت میں یا رحم میں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ اور بہرحال جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ پس تھی وہ دو یتیم بچوں کے لیے جو کہ مدینہ میں رہتے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور ان کے نیچے ان کا دونوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان دونوں کے والدین جو تھے وہ بڑے ہی نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ پس ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا یہ کہ وہ پہنچے دونوں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور نکال لیں وہ اپنے خزانے کو، رحمتم من ربک یہ رحمت تھی تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کے بچوں کی مال کی حفاظت اللہ رب العزت نے کیسے فرمائی، کیونکہ ان کے والدین جو تھے وہ بڑے ہی نیک تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نیکی اولاد کے حق میں بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، تو والدین کو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، اور کسی وقت والدین کی نیکی جو ہے وہ اولاد کو بہت فائدہ دیتی ہے، اور زندگی کے کسی عمر میں بچے جو ہیں وہ انہی عادات میں ڈھل جاتے ہیں۔ رحمتم من ربک یہ رحمت تھی تیرے رب کی طرف سے، وما فعلتہ عن امری اور نہیں میں نے یہ سارے کام کیے اپنے حکم سے، یعنی اپنی طرف سے یہ معاملے سارے نہیں کیے، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا یہ اس کی حقیقت ہے جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ تو یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو نہ جانے کتنے واقعات آگے ہوتے جن کی حقیقت کا دوسروں کو بھی پتہ چلتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے وہاں تک خاموش نہ رہ سکے، جس کی وجہ سے ان دونوں میں جدائی ہو گئی۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں جو کہ بڑا ہی منصف بادشاہ تھا۔ قل کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، ہم اس کا کچھ ذکر جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ سنائیں گے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اقتدار دیا تھا اس کو زمین میں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر قسم کا سامان جو تھا وہ مہیا کیا تھا۔ یعنی اہم مہم اس کی کیا تھی؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ بادشاہ نبی نہیں تھا بلکہ ایک بادشاہ تھا اور بڑا عقل مند بادشاہ تھا، اور اس نے جو تھا وہ اپنے اقتدار کو مضبوط اور وسیع کرنے کے لیے اور پوری زمین پر اللہ کا کلمہ غالب کرنے کے لیے جو تھی ایک لمبے سفر کی تیاری کی تھی۔ ظاہر ہے جب اتنا لمبا انسان نے سفر کرنا ہو تو اس کے لیے فوج کا ہونا، اسلحے کا ہونا اور سامان لے کر نکلنا جو تھا وہ ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام چیزیں جو تھیں وہ مہیا کی ہوئی تھیں۔ حتیٰ اذا فاتبع سببا، پس وہ کچھ سامان کے ساتھ جو تھا وہ لے کر چلا، یعنی اپنی مہم کا اس نے آغاز کیا۔ حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مغرب الشمسی، جب سورج کے غروب ہونے کے مقام پر، وجد تغرب فی عین حمیۃ، پایا اس کو وہ غروب ہو رہا تھا گندے چشمے میں یا کیچڑ والے چشمے میں۔ وجد عندہا قوما، اور پایا اس کے نزدیک قوم کو۔ قلنا، کہا ہم نے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، اگر تو چاہے تو ان کو سزا دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے بارے میں کوئی نیک سلوک جو ہے وہ اختیار کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو تھے وہ سارے اختیارات جو تھے وہ دیے ہوئے تھے۔ کالا اما من ظلم، کہا بہرحال جو کوئی ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، جلد ہی ہم اس کو عذاب دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر ہم پھیر دیں گے اس کو اس کے رب کی طرف، یعنی وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف۔ فیعذبہ، پس وہ عذاب دے گا اس کو عذابا نکرا، عذاب دینا بہت بڑا یا بہت برا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو شخص ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیے، فَلَهُ، اس کے لیے جزاء الحسنى، بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ، اور جلد ہی ہم کہیں گے اس کے لیے، مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اپنے کام میں سے آسانی کو۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ دوسری مہم کا اس نے آغاز کیا۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا جہاں پر سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وجدہا، پایا اس کو، تتلو علی قوم، جو کہ طلوع ہو رہا تھا ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ نہیں تھا اس سورج کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کوئی پردہ، یعنی کوئی پردہ نہیں تھا، اور وہ بالکل لوگ جو تھے اس چیز سے ناآشنا تھے، کیونکہ ان کے پاس جو تھا وہ کوئی ساز و سامان جو تھا وہ موجود نہیں تھا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، قد احطنا بما لدیہ، تحقیق ہم نے گھیرا کیا جو کچھ اس کے پاس تھا، خبرا، خبر سے، یعنی اس کے پاس اس کا علم کی روح سے جو تھا اس نے احاطہ کر رکھا تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم کی طرف چلا۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا جہاں پر دو پہاڑ کے جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں۔ وجد من دونہما قوما، پایا اس نے ان دونوں کے درمیان ایک قوم کو، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو تھی وہ ایک قوم آباد تھی۔ لا یقادون یفقہون قولا، جو نہیں قریب تھے کہ کسی کی بات کو سمجھیں، یعنی انہیں کسی کی زبان جو تھی وہ سمجھ آتی ہی نہیں تھی، ان کی کوئی اپنی ہی لینگویج تھی، تو وہ لوگ ایسے تھے۔ قالوا، کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج جو ہیں، مفسدون فی الارض، فساد کرنے والے ہیں زمین میں۔ فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں، الا، اس بات پر، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار کو بنا دے تاکہ آڑ ہو جائے اور وہ ہماری طرف نہ آئیں۔ قال، کہا ذوالقرنین نے، ما مکنی فیہ ربی خیر، جن چیزوں میں مجھے میرے رب نے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہیں۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، اس لیے کہ تم میری مدد کرو ساتھ قوت کے۔
अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं बना दूंगा तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान एक मोटी दीवार। आतूनी जुबर अल हदीद, तुम मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। हत्ता इजा सावा बैन सदफैनी, यहाँ तक कि जब इसने दोनों पहाड़ों का दरमियानी हिस्सा बराबर कर दिया, कालुन फुकू, उसने कहा धोंको, यानी उन पे तांबे को लाओ और धोंको। हत्ता इजा जालहू नारा, यहाँ तक कि कर दिया उसको आग। काला, कहा आतूनी, ले आओ मेरे पास, उफरिग इलैहि कितरा, ताकि मैं इसके ऊपर पिघला हुआ तांबा डालूं। फमस्ताऊ अन यज़हरूहु, फिर ना वो ताकत रखेंगे ये कि वो इसके ऊपर चढ़ आए। वमस्तताऊ लहू नकबा, और ना वो इसमें कोई सुराख करने की ताकत रखेंगे। काला, कहा जुल्कुरनैन ने, हाजा रहमतुम मिन रब्बी, ये रहमत है मेरे रब की तरफ से, यानी मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। ये सारी चीजें जो मुझे अल्लाह ताला ने इतनी क्वालिटियां या इतने कुछ दिया है, वो सारा कुछ अल्लाह की तरफ से है। तो ये होते हैं मुखलिस लोग, जो अवाम की फलाह व बहबूद के जो हैं वो काम करते हैं। तो फिर जब करते हैं तो वो लोगों से रिवार्ड नहीं चाहते, बल्कि तमाम चीजों की निस्बत जो है वो अपने रब की तरफ करते हैं। फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी, जब आ जाएगा मेरे रब का वादा, जाअलहू दक्का, तो इस दीवार को भी वो बराबर कर देगा, यानी टुकड़े टुकड़े कर देगा इसको भी, क्योंकि जब क्यामत आएगी तो ये दीवार भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वैसे तो वो इतनी मजबूत दीवार थी कि उसको तांबा डालकर जो है वो बनाया गया। वकान वादू रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा जो है वो हमेशा से सच्चा है। वतरकना बाज़हुम, और हम छोड़ देंगे बाज को उस दिन बाज पर, यमूजू फी बाजिन, वो मोजे मारते होंगे बाज पर। वनुफिखा फिस्सूर, और हम फूंकेंगे सूर में। फजमानाहुम जमा, तो हम सारों को जमा करके लाएंगे। जब क़यामत आएगी तो सारी चीजें जो हैं वो जमा हो जाएंगी जब सूर फूंका जाएगा। व अरजना जहन्नम यौमइज़िन, और पेश करेंगे हम जहन्नम को उस दिन, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए अर्जा पेश करना। अल्लदीना, वो लोग, कानत आयुनुहुम फी गिताइन, जिनकी आंखें जो हैं वो पर्दे में हैं, अन जिक्री, मेरे जिक्र से, यानी जिनको जिक्र से मुराद जो है यहाँ पर कुरान मजीद है, जिनको पता ही नहीं कि ये कुरान क्या है, किसके लिए आया है, और क्या हमें मैसेज जो है वो दे रहा है, कुछ पता नहीं। दुनिया में ऐसे ही आंखें बंद करके पर्दे में ही रहकर लोग चले जाते हैं। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से ना करे जिनको कुरान के बारे में कुछ पता ना चले। वकानु ला यस्ततीऊन समा, और वो सुन भी नहीं सकते थे, उनमें ताकत ही नहीं थी कि वो हक बात को सुन सके। अफहसिबल्लदीना, क्या पस गुमान करते हैं वो लोग जिन्होंने इनकार किया, अन यत्तखिजू इबादी, ये कि वो बनाए मेरे बंदों को, मिन दूनी, मेरे अलावा, औलिया, दोस्त, यानी मुझको छोड़कर मेरे बंदों को अपना हमायती बना लें, ये हो नहीं सकता। इन्ना आतदना जहन्नमा, बेशक हमने तैयार किया है जहन्नम को, लिल काफिरीना नुजुला, काफिरों के लिए मेहमान नवाजी करने वाला। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कुल कह दीजिए, हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला, क्या ना मैं खबर दूं तुमको घाटा पाने वाले आमाल की। अल्लदीना ज़ल्ल सायुहुम, वो लोग के गुम हो गई उनकी कोशिशें, फिल हयात दुनिया, दुनिया के जिंदगी में, जिनकी कोशिशें, जिनकी दिन रात मेहनतें और सारा कुछ जो है वो दुनिया के लिए है, उन लोग, वो लोग जो हैं घाटा पाने वाले आमाल में जा रहे हैं। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, और वो गुमान करते हैं बेशक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि हम अपने अमाल को कैसे अकारत कर रहे हैं, कि दुनिया के लिए ही हम मेहनत करते जा रहे हैं और दुनिया को ही अपना सारा कुछ समझ रहे हैं। उलाइकल्लदीना कफरू, ये वही लोग हैं जिन्होंने इनकार किया, बिआयाति रब्बिहिम, अपने रब की आयात का, वलिकाइही, और उसकी मुलाकात का। फहबितत आमालुहुम, बस जाया हो गए उनके अमाल। फला नुकीमु लहुम, पस ना कायम होगा उनके लिए क़यामत वाले दिन वजना, कोई तराजू या कोई वजन कायम नहीं होगा। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, ये बदला उनका क्या है, जहन्नम है।
اس بنا پہ جو انہوں نے انکار کیا، واتخذوا آیاتی، اور بنایا انہوں نے میری آیات کو، ورسلی ہزوا، اور میرے رسولوں کو مذاق۔ ان الذین، اس کے برعکس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوگی ان کے لیے جنت فردوس میں مہمان نوازی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اس میں ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا ہے، بڑی اہم آیت ہے، کہیں ہماری بھی کوششیں جو ہیں وہ ساری دنیا کے لیے تو نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم بھی، اللہ نہ کرے کہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے۔ ہمیں بھی اپنا مقصد جو ہے وہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ وہ دنیا ہے یا آخرت ہے، اور جن کا مقصد صرف دنیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مہمان نوازی کرنے والا بنایا، اور جن کا مقصد آخرت ہے اور نیک عمل ہیں ان کے لیے جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے باغات کس کے ہوں گے؟ جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو، یعنی جنت فردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جو ہیں وہ جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب اپنے اپنے لیے دعا کریں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس العالی بغیر حساب، اللہ ہم تیرے سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، اور بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل کرنا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ اپنی جگہ کو بدلنا نہ چاہیں گے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک جگہ پر رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا گھر چینج کرنا ہے، یا اپنا علاقہ چینج کرنا ہے، یا اپنا ملک چینج کرنا ہے، اب میں یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ مگر جنتی جنت سے کبھی بھی دوسری جگہ منتقل نہیں ہونا چاہیں گے، کیونکہ اس سے بہتر عیش کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، اللہ نے کوئی جگہ ایسی بنائی نہیں۔ کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے، اور ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہے، نعمتیں ہر آن نئی سے نئی ہوتی رہیں گی، نہ ختم ہوں گی اور نہ کہیں رکیں گی، کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے جو ہیں وہ وجود میں آئیں گی، اور اللہ کے کلمات کی جو ہے وہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ کل کہہ دیجئے خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور نہ وہ اس سے جگہ بدلنا چاہیں گے۔ کل کہہ دیجئے لو کان البحر، اگر ہو جائیں سمندر، مدادن سیاہی، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائیں سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ ختم ہو میری رب کی تعریف کے کلمے۔ سبحان اللہ۔ سارے سب اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کی تعریف کے اتنے کلمات ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ سارے سمندر ختم ہو جائیں تب بھی اللہ رب العزت کی تعریف کے کلمے ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر وہ اس کے برابر اگرچہ اور بھی سیاہی لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ ہم تیری ثنا ویسے بیان ہی نہیں کر سکتے جیسے تو نے اپنی ثنا خود بیان کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اتنی شان ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اتنی عظمت والی ذات ہے کہ سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہیاں بن جائیں، اور اس طرح کی اور بھی آ جائیں، تو تب بھی اللہ رب العزت کی تعریف کے کلمے ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ کل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے بے شک میں انسان ہوں، بشر ہوں تمہاری ہی مانند، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، سوائے اس کے الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بہت یہ اہم پوائنٹ ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے۔ جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، جس کو یقین ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے،
پھر وہ دو کام کرے، فلیعمل عملا صالحا، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے نیک نیک کام کرے، ہر وقت نیکی کی طرف اس کا دھیان ہو۔ وہ عمل صالح کون سے ہیں؟ وہ عمل جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں۔ باقی سارے عمل جو ہیں چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، بدعت اور گمراہی ہیں۔ ایک تو وہ عمل کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ہیں، وہ اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں ان کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو۔ دوسرا عمل جو اس نے کرنا ہے کہ وہ شرک سے باز رہے، شرک اکبر سے اور شرک اصغر سے۔ شرک اکبر تو یہی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارے، اور شرک اصغر جو ہے وہ دکھاوا اور ریاکاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام حصے داروں سے کہیں زیادہ ہر قسم کے حصے سے بے نیاز ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے سوا کسی اور کو بھی حصے دار بنایا تو میں اس کے عمل کو اور اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی وہ حصہ بھی قبول نہیں کرتا جو اس عمل میں اس نے میرے لیے کیا ہے، کیونکہ اس میں دوسرا بھی حصے دار ہوتا ہے، تو میں اپنا حصہ بھی چھوڑ کر اسی کو دے دیتا ہوں، اور اب اس کا اجر جو ہے وہ اسی سے لے۔ میں تو صرف وہ عمل قبول کرتا ہوں جو سارے کا سارا میرے لیے ہو، کسی دوسرے کا حصہ نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت جندب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص سنانے اور شہرت کی خاطر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی کو سب کو سنوا دے گا، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجعل اعمالنا خالصتا لوجہک الکریم، اللہم اجعل عبادتنا خالصتا لوجہک الکریم۔ اللہ ہماری باتوں کو، ہمارے چھوٹے بڑے عملوں کو صرف جو ہوں وہ تیری چہرے کے لیے ہوں، تیری خاص رضا کے لیے ہوں، اور کسی کے لیے نہ ہوں۔ تو دو باتیں ہوں اس میں جو کہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، تاکہ اللہ کے ہاں جا کر اس کو کامیابی نصیب ہو۔ تو ایک شرک نہیں کرنا، دوسرے عمل کرنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا کاربند بنائے اور شرک سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ سورۃ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر کرنا رحمت کے ساتھ تیرے رب کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ۔ اذ نادا ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، نداء خفیہ، آہستہ آواز کے ساتھ، چھپی ہوئی آواز کے ساتھ۔ تو دعا کا جو ہے وہ طریقہ کار بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو آہستہ آہستہ پکار کر جو ہے وہ دعا کی جائے، اور سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ اس میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ قبول فرماتے ہیں۔ کالا ربی انی وہن لازم، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ہے اے میرے رب بے شک کمزور ہو چکی ہیں میری ہڈیاں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر نے جو ہے وہ بڑھاپے کا جو ہے وہ شعلہ مارا ہے، ولم اکم بدعائک، اور نہیں ہوں میں اپنے رب کی اپنی دعا کے ساتھ اپنے رب کے شقیہ، کبھی بھی بے نصیب نہیں ہوا، یعنی میں تجھے پکار کر اے رب جو ہے وہ کبھی بھی بے نصیب نہیں ہوا، بدبخت نہیں ہوا، کیونکہ امید کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ دعا جو ہے وہ قبول ہو۔ اپنی پہلے کمزوری کا ذکر کیا، پہلے انسان کو اپنی کمزوری کا ذکر کرنا چاہیے، پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرے، پھر اپنی کمزوریاں بتائے کہ یا اللہ میں اتنا کمزور ہوں، اتنا لاچار ہوں، لیکن تیری ذات جو ہے وہ کمزوری اور اس چیز سے پاک ہے جو انسانوں کے ساتھ ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے، مِن ورائی، جو میرے پیچھے ہیں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس تو عطا کر مجھ کو اپنی طرف سے ایک وارث۔ سبحان اللہ، کس عمر میں جا کر جو تھی وہ دعا مانگی کہ میں کمزور، مسکین، اور تیری ذات بڑی قوی اور اعلیٰ ہے،
اور مجھے ایک بچہ جو ہے وہ عطا کر دے۔ وہ کس لیے؟ دنیا کی رونق کے لیے نہیں اولاد مانگی، بلکہ کس لیے مانگی؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو کہ وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا۔ دولت کا وارث نہیں بلکہ دین کا وارث مانگا۔ وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا، یعنی ایسا بندہ بنا جو تجھے پسند ہو۔ یا زکریا انا نبشروک، آواز آئی ہے زکریا بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایسے لڑکے کی، نسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام جو ہے وہ نہیں بنایا۔ قال، کہا، ربی، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بیٹے کی خوشخبری مل گئی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، وکانت امراتی آکرن، اور میری بیوی جو ہے وہ آکر ہے، بانچ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بڑھاپے کی حد تک پہنچ گیا ہوں۔ قال کذالک، کہا فرشتے نے اسی طرح، قال ربک، کہا ہے تیرے رب نے، ہوا علی حین، بے شک یہ بات مجھ پر آسان ہے، وقد خلقتک، اور میں نے تجھے بھی پیدا کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور تو بھی کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ کالا، کہا زکریا علیہ السلام نے، ربی جعل لی آیا، اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ کالا آیتک اللہ تکلم الناس، کہا تیری نشانی یہ کہ تو نہ کلام کرے لوگوں سے، ثلاث لیال سویہ، مگر 3 راتیں مکمل طور پر، یعنی تو تندرست ہوتے ہوئے بھی، سویہ تندرست ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ بات نہیں کرے گا۔ فخرج علی قومہ، پس وہ نکلا اپنی قوم پر، من المحراب، حجرے سے، فاوحی الیہم، پس وحی کی ہم نے اس کی طرف، ان سبحوا بکرتن، یہ کہ تسبیح بیان کرو صبح و عشیہ، اور شام کو۔ یا یحییٰ، یعنی جب اللہ کا کوئی نام آ جائے تو پھر اللہ کی تسبیح جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کی یاد میں جو ہے، اس کے شکرانے میں اللہ کو زیادہ یاد کیا جائے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، اور اے یحییٰ پکڑ لو کتاب کو، بقوت، ساتھ قوت کے، یعنی قوت کے کیا؟ سمجھداری کے ساتھ، یعنی اسے حفظ کرو، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور اس کے احکام کو پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ پر اور اپنی قوم پر نافذ کرو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو بچپنے میں ہی فیصلہ کرنا جو تھا وہ سکھا دیا۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور وہ اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی میں، وحنانن، اور بہت ہی رحم دل تھا، من لدنا، ہماری طرف سے، وزکاتن، اور پاکیزگی میں، وقان تقیہ، اور وہ بہت ہی پرہیزگار تھا، بچنے والا تھا، وبرم بوالدیہ، اور نیک سلوک کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن جبارن عصیہ، اور نہیں بنایا ہم نے اس کو سرکش اور نافرمان۔ وسلام علیہ، اور سلام ہو اس پر، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، و یوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوگا، و یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ وذکر فی الکتاب مریم، اور یاد کیجئے کتاب میں، قرآن پاک میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ یا ان کا قصہ، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ الگ ہوئی جو کہ مشرق کی جانب تھا، فاتخذت من دونہم حجابا، پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنایا، فارسلنا الیہا روحنا، اور بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو، یعنی خاص فرشتے کو، فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی شکل جو تھی وہ اختیار کی، جو کہ فرشتہ خوشخبری لے کر حضرت مریم کے پاس آیا تھا، انسانی شکل میں آیا تھا۔ قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے، کیونکہ مریم اتنی پاکیزہ خاتون تھی بہت ہی زیادہ، اور تنہائی میں ایک خوبصورت مرد کو دیکھ کر سخت گھبرا گئی کہ کہیں اس کی نیت بری نہ ہو، تو اپنے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات کی جو تھی وہ پناہ پکڑی،
اور کتنی پیاری انہوں نے بات کہی. کالا کہا انما انا رسول ربک، اس آدمی نے کہا بے شک میں تو بھیجا گیا ہوں تیرے رب کی طرف سے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں عطا کروں تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا. قالت کہنے لگی انا یکون لی غلام، کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوہا مجھ کو کسی انسان نے، ولم اکو بغیہ، اور نہیں ہوں میں بدکار، یا میں نہ تو اب بدکار ہوں نہ پہلے تھی. کالا کذالی کی کہا فرشتے نے اسی طرح، کالا ربو کی کہا ہے تیرے رب نے، ہوا علیہ حین، بے شک یہ بات مجھ پر آسان ہے، وَلِنَجَعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دیں اس کو نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت ہے ہماری طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام پورا ہونے والا ہے، یعنی جو یہ پہلے سے ہی طے ہو چکا تھا، اب یہ کام پورا ہو کر ہی جو ہے وہ رہے گا. فَحَمَلَتْهُ، پس وہ حاملہ ہو گئی اس لڑکے کے ساتھ، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور اسے لے کر ایک دور کی جگہ میں چلی گئی. فَجَاءَهَا الْمِخَاصُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس لے آئی اس کو درد زیر ایک کھجور کے تنے کی طرف. قالت کہنے لگی یا لیتنی، ہائے افسوس، مت قبل ھذا، میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور ہو چکی ہوتی میں بھولی بھلائی. ویسے تو موت کی تمنا کرنی جو ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ عورت کی جب بچے کی پیدائش کے وقت جو ہے وہ درد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کا تجربہ ہم سب کر چکے ہیں. تو پھر ان کو یہ بھی تھا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو جو تہمتیں مجھ پہ لگیں گی، جو تانے ملیں گے، اس کا جو ہے وہ کیا کروں گی. تو ویسے تو موت کی تمنا کرنی جو ہے وہ جائز نہیں، اگر انسان بیمار ہے یا فقیر ہے تو اس کے لیے منع ہے. لیکن فتنے کے وقت موت کی تمنا کرنی جائز ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے ہرگز نہ کرے. اگر ضروری ہی کرنی ہے تو یوں کہے اللہم، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے فوت کر لے جب وفات میرے لیے بہتر ہو. اس طرح دعا کرنی جو ہے وہ جائز ہے. ویسے دنیا سے تنگ آ کر جو ہے وہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. فناداہا، تو مریم نے فتنے سے ڈرتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے اور میں بھولی بھلائی ہو جاتی. فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، پس ہم نے پکارا اس کو نیچے سے یہ کہ نہ تو غم کھا. وقد جعل ربک تحتک سریا، اور بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی یعنی نہر کو جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، یعنی پانی کو پیو. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا اپنی طرف کھجور کا تنا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جو گرائے گا تجھ پر تازہ کھجوریں. فَكُلِي وَاشْرَبِي، پس کھا اور پی. وَقَرِّي عَيْنًا، اور اب بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. فَإِمَّا تَرَيِنِّ مِنَ الْبَشَرِ، اور اگر تو دیکھے انسانوں میں سے کسی ایک کو، فَقُولِي، تو کہنا انی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، بے شک میں نے نظر مانی ہے اپنے رب کے لیے روزے کی. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو سو میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں تیرا چپ رہنا ہی جو ہے اس وقت بہتر ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، پس وہ آئی اس کے ساتھ اپنی قوم کے پاس اور اٹھائے ہوئے تھی اس کو. قالوا، کہا انہوں نے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو نے تو بڑا انوکھا کام کیا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن. ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا تیرا باپ کوئی برا آدمی. وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں جو تھی وہ کوئی بدکار عورت تھی. تو کتنے پیرنٹس بھی جو تھے وہ کتنے تقوی والے تھے کہ ان کی مثال دے کر کہا گیا، اور خود بھی وہ بہت تقوی والی تھی. فاشارت الیہ، اس نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. قالوا، لوگوں نے کہا، کیف نکلم، کیسے ہم کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، جو کہ ایک گود میں بچہ ہے. قال، کہا، انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. سبحان اللہ، چھوٹے ہوتے ہی اپنے نبی ہونے کی گواہی جو تھی وہ اپنی زبان سے دے دی.
वजालनी मुबारकन ऐनमा कुंतुम, और मुझे बहुत बरकत वाला बनाया है जहाँ भी मैं हूँ। व उसानी बिस्सलाती, और मुझे नमाज और ज़कात की जो है वो ताकीद की है, मा दुम तु हैया, जब तक मैं जिंदा रहूं। छोटे होते ही तकरीरें कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि नमाजें भी पढ़वाऊंगा तुमसे, ज़कातें भी दिलवाऊंगा। व बर्रम बिवालिदती, और नेकी करने वाला अपनी वालदा के साथ। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और अल्लाह ने मुझे सरकश और बदबख्त जो है वो नहीं बनाया। वसलामुन अलैया, वस्सलामु अलैया, और सलाम हो मुझ पर, यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं फौत होऊंगा, व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा होकर उठाया जाऊंगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा इब्न मरियम हैं, कौलिल हक, जो कि बात है सच्ची, अल्लज़ी फीही तमतरून, जिसमें वो शक करते हैं। मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलद, नहीं है अल्लाह के लिए ये कि वो बनाए कोई औलाद, सुबहानहू, वो तो पाक है, इज़ा कज़ा अमरन, जब वो फैसला करता है किसी काम का, फ़इन्नमा, स्वाइस के, यकूलू, कहते हैं, लहू, उसके लिए, कुन, हो जा, फ़यकून, पस वो हो जाता है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, रब्बी, मेरा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी रब है, फ़अबुदू, उसकी इबादत करो, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही रास्ता जो है वो सीधा है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, फिर इन ग्रोहों ने अपने दरमियान इख्तलाफ किया। फ़वैलुन लिल्लज़ीना कफ़रू, पस हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया, मिन मशहद यौमिन अज़ीम, बड़े दिन की हाजिरी से। अस्मि बिहिम, और वो किस कदर सुनने वाले होंगे, व अबसिर, और किस कदर देखने वाले होंगे, यौम यअतूनना, जिस दिन वो हमारे पास आएंगे, लाकिन ज़ालिमून अल यौम फी ज़लालिम मुबीन, लेकिन जालिम लोग उस दिन खुल्लम खुल्ली गुमराही में हैं। व अंज़िरहुम यौमल हसरती, और डराइए उनको हसरत वाले दिन से। अब हसरत वाला दिन कौन सा है? क़यामत का दिन जो है वो हसरत और पछतावे के सिवा उसमें कोई चारा कार जो है वो नहीं होगा। हर इंसान जो है वो उस दिन हसरत का शिकार होगा। नेक है उसको भी हसरत होगी, बद है तो उसको भी हसरत होगी। तो इसलिए क़यामत का दिन जो है वो हसरत है, क्योंकि एक नेक इंसान की हसरत ये होगी कि काश के वो और भी ज्यादा नेकियां कमा लेता, और बद इंसान की हसरत ये होगी कि काश वो भी कुछ नेक अमल कर लेता और आज सुकून पा जाता। और ईमान वाले को होगी कि मैंने इससे ज्यादा क्यों नहीं नेकियां कमाई, और मेरे पास मौके भी थे। तो आज हमारे पास भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौके दिए हैं। अल्लाह ताला उस दिन जो है वो हमें नेक लोगों का जो है वो नेक लोगों में अल्लाह ताला हमारा शुमार करे। और क़यामत वाले दिन इंसान जो है पछताएगा तो हर कोई के वो नेकियां ज्यादा से ज्यादा करे। तो अब हमें कोशिश करनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियों की तरफ आगे बढ़ना है। वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून, और वो सरासर गफलत में हैं और वो ईमान नहीं लाते। इन्ना नहनु नरिसुल अर्जा, और बेशक हम ही जमीन के वारिस होंगे और जो कुछ उसके ऊपर है। व इलैना युरजाऊन, और हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। वस्कुर फिल किताब इब्राहीम, और याद कीजिए कुरान पाक में इब्राहीम को। इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया, बेशक वो सच्चा नबी था। इस काल अली अबी, जब कहा उसने अपने बाप से, या अबती, है मेरे अब्बा जान, लिमा ताबुदू, आप क्यों इबादत करते हैं उनकी, माला यस्माऊ, जो नहीं सुनते, वला युबसिर, और नहीं वो देखते, वला युगनी अन का शैया, और वो आपके किसी काम नहीं आ सकते। या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, तहकीक आ गया है मेरे पास इल्म से, मालम यअती का, जो आपके पास नहीं आया। फत्तबिअनी, बस आप मेरी पैरवी कीजिए, अहदी का सिरातन सविया, मैं रास्ता दिखाऊंगा आपको, सीधा रास्ता दिखाना। या अबती, ए मेरे अब्बा जान, ला ताबुद शैतान, ना आप इबादत कीजिए शैतान की, इन्न शैतान कान लिर्रहमान यसिया, बेशक शैतान जो है वो हमेशा अपना रहमान का जो है वो सख्त नाफरमान है। या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी अखाफू, बेशक मैं डरता हूँ, अन यमस्सका अज़ाबुन, ये कि छूहे आपको अजाब रहमान की तरफ से, फतकून लिश्शैतानी वलिया, और आप शैतान के साथी जो हैं वो बन जाएं। काला, कहा उसने, अरागिबुन अंता, क्या तू बेरगबत करता है मुझको मेरे माबूदों से, ए इब्राहिम। बाप ने जवाब दिया,
لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا ان کاموں سے، لارجمنک، البتہ میں رجم کر دوں گا تجھ کو، وہجرنی ملیا، اور تو مجھے چھوڑ جا۔ کالا، کہا، سلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ساستغفر لک ربی، جلد ہی میں بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔ کیسے باپ نے گھر سے نکال دیا اور بیٹا اتنا لائق فائق اللہ نے دیا کہ اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو بدوں میں سے نیک پیدا کر دے اور نیکوں میں سے بد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں الگ ہوتا ہوں تم سے اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو۔ اسا، قریب ہے، اللہ اکون بدعائی ربی شقیہ، کہ نہیں ہوں گا میں اپنے رب کو پکارنے سے کبھی بھی بدبخت۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون، جب وہ علیحدہ ہوا ان سے جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ ووهبنا له اسحاق، اور ہم نے اس کو اسحاق دیے اور یعقوب دیے۔ وکلا جعلنا نبیا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ کی خاطر ہجرت کی تو اللہ نے بیٹا بھی دیا اور ساتھ ہی پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں سچی نامری عطا کی اور بہت اونچی جو تھی وہ جگہ دی، یعنی بہت اونچا مقام جو تھا ان کو دیا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کیجئے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ تھا مخلص، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ایسا رسول جو کہ نبی بھی تھا، رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور پکارا ہم نے اس کو، من جانب الطور الایمن، طور کے دائیں جانب، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے ہم نے سرگوشی کے قریب کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور عطا کیے ہم نے اس کو اپنی رحمت سے، اس کا بھائی ہارون کو نبی بنا کر، یعنی نبی بنا کر اس کو عطا کیا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور تذکرہ کیجئے قرآن پاک میں حضرت اسماعیل کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کا بڑا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھا وہ رسول اور نبی، یعنی وعدے کی پاسداری جو تھی وہ بہت زیادہ تھی ان میں۔ کانا یامر اہلہ، اور وہ تھا حکم کرتا اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا، وکانا عند ربہ مرضیہ، اور اپنے رب کے پاس وہ پسند کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ انسان خود بھی نماز پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کیا حکم جو ہے دینا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر مرد اور ہر عورت جو ہے اس سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور اپنی اولاد، کیونکہ دین کا آغاز جو ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اپنے اہل والوں سے کرنا چاہیے، تو والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں، اور یہ نہیں کہ چلو خود پڑھتے ہیں، بچے نہیں پڑھتے تو خیر ہے، چلو کبھی پڑھ ہی لیں گے، نہیں، ان پر زبردستی اور ان پر جو ہے وہ سختی کرنی بھی جائز ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے اونچے مقام پر بلند کیا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں کہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، ومن ذریۃ آدم، اور آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح کے ساتھ، ابراہیم کی اولاد میں سے اور اسرائیل کی، وممن ہدینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اور جو پڑھی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیتیں، خروا سجدا و بقیہ، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور وہ روتے جاتے ہیں۔ سجدہ ہے، نماز کے وقت آپ بھی کر لیجیے گا۔ فخلف من بعدہم خلف، پس جائے بنے ان کے بعد ایسے جائے بننا، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر، تو نمازوں کو ضائع کا یہاں پر خاص ذکر جو ہے وہ آیا، کیونکہ نماز کو وقت پر نہ پڑھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ پڑھنا کبھی نہ پڑھنا، یا سرے سے ہی اس کو نہ پڑھنا، یہ سب نماز کے ضائع کرنے کی صورتیں ہیں۔
کیونکہ نماز کے ترک کر دینے سے انسان کے پاس جو ہے وہ اسلام کی آخری عملی شہادت بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے نماز نہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ کافر کہا گیا ہے حدیث میں. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے پیروی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب وہ گمراہی کو ملیں گے، یا ان قریب وہ غیہ میں جو ہیں وہ ڈال دیے جائیں گے. استغفر اللہ. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور عمل کیے نیک، ایمان لایا اور عمل کیے نیک. فاولئک یدخلون الجنۃ، پس وہی لوگ جو ہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں. ولا یظلمون شیئا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی. جناتی وعدن، اور جنت عدن. التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے بن دیکھے، یعنی کسی انسان نے جنت نہیں دیکھی. انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ جو ہے وہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا، اور نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات کو، مگر سلام ہوگا. لہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، اور ان کے لیے رزق ہوگا اس میں صبح اور شام کو. سبحان اللہ. جنتی بھی جو ہیں وہ 2 ٹائم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کہاں 4 دفعہ کھانا کھاتے ہیں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو. من کان تقیہ، جو کہ پرہیزگار ہیں. وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ. لہو، اسی کے لیے ہے. ما بین ایدینا، جو کچھ ہمارے آگے ہے. وما خلفنا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے. وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا. رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. فاعبدہ، اسی کی عبادت کرو. واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر جم جاؤ. حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے. یقول الانسان، اور کہے گا انسان. اذا ما مت، کیا جب میں مر، یقول کہتا ہے انسان. اذا ما مت، کیا جب میں مر جاؤں گا. لسوف اخرج حیا، تو مجھے ان قریب زندہ کر کے نکالا جائے گا. اولا یذکر الانسان، کیا نہیں ہے یاد انسان کو. انا خلقناہ، بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا. من قبل، اس سے پہلے. ولم یک شیئا، اور وہ کچھ بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا. فوربک لنحشرنہم، اور قسم ہے تیرے رب کی، البتہ ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے. اور شیاطین کو بھی. ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے. حول جہنم جسیا، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ثم لننزین من کل شیعۃ، پھر ہم چھین لیں گے ہر گروہ میں سے، اس کو کھینچ لائیں گے ہر گروہ میں سے. ایہم اشد علی الرحمن، جو کہ زیادہ سخت ہوگا رحمان کے خلاف سرکشی میں. ثم نحن اعلم بالذین، پھر ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان لوگوں کو. ہم اولا بہا سلیہ، جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر وہ وارد ہوگا اس پر. پل صراط پر. کبھی یاد کیا ہے کہ ہم نے پل صراط پر بھی گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ بات جو ہے وہ تیرے رب کے ذمہ قطعی ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے. تو پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر رکھی جائے گی، جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ جو ہے وہ تیز ہوگی. اور ہر کسی کو جو ہے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، کوئی نیک ہے یا کوئی بد ہے. اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو ہیں لوگ پل صراط کو کراس کر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے جو بجلی کی طرح سے اوپر سے گزر جائیں گے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو ان میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات اور روشن. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ، کون سے 2 فریقوں میں سے بہتر ہے مقام کے لحاظ سے. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلس کے اعتبار سے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان میں سے بستیاں. ہم احسن اساسا وریا، جو کہ ساز و سامان میں اور دیکھنے میں بہت ہی اچھی تھی.
کل کہہ دیجئے من کان فی الضلالتی، جو کوئی ہے گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اور لازم ہے کہ رحمان اسے ایک مدت تک جو ہے وہ مہلت دے، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة، یہاں تک کہ وہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب یا قیامت کو، فَسَيَعْلَمُونَ، تو جلد ہی وہ ضرور جان لیں گے، من هو شر مکانا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کہ کون ہے مقام میں زیادہ بڑا برا اور لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اور زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت میں ان کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہنے والے نیک عمل بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے، وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور انجام کے لحاظ سے۔ افرائیت الذی، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کی طرف، کفر بآیاتنا، جس نے انکار کیا ہماری آیات کے ساتھ، وقال لأوتین مالا وولدا، اس نے کہا کہ مجھے ضرور ہی مال اور اولاد جو ہے وہ دی جائے گی۔ اطلع الغیبہ، کیا اس نے اطلاع پائی ہے غیب پر، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے لیا ہے رحمان کے نزدیک کوئی وعدہ۔ لا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، جلد ہی ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم لمبا کریں گے اس کے لیے عذاب کو لمبا کرنا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث بنیں گے جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور پکڑ لیے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہ، ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، ویکونون علیہم ضدا، اور ان کے وہ خلاف مد مقابل ہوں گے۔ الم ترى انا ارسلنا الشیاطین، کہ آپ نے نہیں دیکھا بے شک ہم بھیجتے ہیں شیاطین کو، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، جو انہیں ابھارتے ہیں خوب ابھارنا۔ فلا تعجل علیہم، پس آپ نہ جلدی کیجیے ان پر، انما نعد لهم عدا، بے شک ہم ان کے لیے گن رہے ہیں اچھی طرح گننا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن پرہیزگار جو ہیں وہ رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھے کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے کرنا جو کہ اللہ رب العزت کے مہمان ہوں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور چلا دیے جائیں گے مجرم جہنم کی طرف پیاسے۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں وہ اختیار رکھتے ہوں گے کسی بھی سفارش کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے لیا ہو رحمان کے پاس کوئی وعدہ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ بنا لی ہے رحمان نے اولاد۔ لقد جئتم شیئا ادا، اور یقیناً تم ایک بھاری بات کو لے آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن، اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے، وتنشق الارض، اور زمین جو ہے وہ شق ہو جائے اس بات سے، وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کو پکارا ہے یا اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن، اور نہیں ہے لائق رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا، یہ کہ وہ بنائے کوئی اولاد۔ ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے وہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر وہ ساری چیزیں رحمان کے پاس غلام بن کر، عبد بن کر آئیں گی۔ لقد احصاہم، تحقیق ہم نے ان کو گن لیا، وعدہم عدا، اور ہم نے ان کو شمار کر رکھا ہے اچھی طرح شمار کرنا۔ کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، اور ہر ایک جو ہے وہ قیامت والے دن اکیلا آئے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان جو ہے وہ عظیم محبت جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر، تو جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم سب اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے، اور لوگ بھی پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت جو ہے وہ ہم سب کو چاہیے، اللہ اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سوائے اس کے ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ساتھ، لِتُنذِرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ،
تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ساتھ، لتبشرا بہل متقین، تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ساتھ متقین کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور ڈرائیں اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو، کم و کم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، حل تحس منہم، کیا ان میں سے تو محسوس کرتا ہے من احد کسی ایک کو، او تسمع لہم رکزا، یا ان کی کوئی بھنک جو ہے وہ سنتا ہے، سارے جو ہیں وہ بالکل بے نام و نشان جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، کوئی کسی کی آج بھنک بھی باقی نہیں رہ گئی۔ کہاں وہ اتنے اکڑنے والے لوگ تھے، تکبر اور فخر کرنے والے لوگ تھے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزا۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم تھوڑا سا تیزی سے گزر جاتا ہے، وقت کا پتہ نہیں چل رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورۃ طٰہٰ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا، نہیں نازل کیا ہم نے، علیک آپ پر، القرآن قرآن، لتشقیٰ تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ طٰہٰ کے ساتھ آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، کیونکہ ابتدائی حصہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی پاورفل آیات ہیں جو ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ان کی بہن فاطمہ یاد آ جاتی ہیں کہ کیسے ان ایک خاتون کا حصہ ہے حضرت عمر جیسے مرد کو بدلنے میں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اہل بصیرت کو سنانا ہے یہ قرآن، اپنے خاندان کے لوگوں تک پہنچانا ہے، سب انسانوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ یہ دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے قرآن۔ تو آپ سنیے، دیکھیں کہ کیسی آیات ہیں یہ، کہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان کا دل بدل کے رکھ دیا۔ کیا کرنے جا رہے تھے اور پھر کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ کیوں ہم قرآن نہیں پڑھنا چاہتے؟ کیسے شیطان وسوسے ڈالتے ہیں نا ہمارے ذہنوں میں کہ پتہ نہیں مشکل ہو جائے گا، قرآن جو ہے ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے شاید کوئی زندگی اتنی وہ مزین نہیں رہے گی، اس طرح کی چیزیں ذہن میں ڈالتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں ملتی ہیں۔ ہمیشہ انسان کو انجام پہ نظر رکھنی چاہیے نا، کہ جو قرآن کو تھام لیتا ہے، قرآن کے لیے انسان تھکتا ہے، تو اس کا انجام جو ہے وہ بدبختی اور شکاوت والا نہیں ہو سکتا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات، نازل کردہ ہے اس کی طرف سے جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا زمین اور آسمانوں کو۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ قرآن۔ کس نے اس کو بھیجا ہے؟ سوچیں ذرا، اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنے والا رب کتنا بڑا ہوگا، جس نے اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، ذرا پڑھ کے دیکھیں اس کو، اندر سے انسان کا دل جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ اگر اپنے رب کی معرفت ہے تو، اپنے رب کی عظمت کا جس کو پتہ ہے، جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے میرے رب کا کلام ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں اس کلام کی عظمت نہ بیٹھ جائے۔ الرحمن، جو رحمان ہے،
अलल अर्श इस्तवा, अर्श पर वो मस्तवी है। सुभान अल्लाह। उस किसका कलाम है? जो रहमान है। और उसकी शान क्या है कि वो तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमानों और ज़मीन में है। वमा बैनहुमा, और जो कुछ इनके दरमियान है। वमा तहत सरा, और जो मट्टी के नीचे है, जो हमें नज़र भी नहीं आती। क्या कुछ है मट्टी के नीचे? कितना कुछ अल्लाह ने छुपाया हुआ है, सोना और पता नहीं क्या क्या मादनियात और इंसान के तेल और इंसान के काम की चीज़ें। व इन तजहर बिल कौल, और अगर तुम पुकार कर कहो बात को, फ़इन्नहु यालम, तो बेशक वो जानता है, अस्सिर्रा, राज को, व अख्फा, और ज्यादा खुफिया बात को भी। चाहे तुम ऊंची आवाज से बात करो या चुपके से कही हुई बात, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो इससे ज्यादा छुपी हुई बात भी जानता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं। लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए बेहतरीन नाम है। अल्लाह अकबर। वहल अताक हदीस मूसा, और क्या आई तेरे पास मूसा अलैहिस्सलाम की बात। इज़रा नारा, जब उसने देखा आग को। फ़क़ाल लि अहलिही, तो कहा अपने घर वालों से, उमकुसु, ठहरो। इन्नी आनस्तु नारा, बेशक मैंने देखी है एक आग। लअल्ली, शायद कि मैं आती कुम मिनहा, लाऊं तुम्हारे पास इसमें से, बिक़बसिन, कोई शोला या अंगारा, औ अजिदु अलन्नारी हुदा, या मैं पाऊँ आग पर कोई रहनुमाई, मैं उस आग पर मुझे कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए। फलम्मा आताहा, बस जब आए वो उसके पास, नूदिया या मूसा, पुकारे गए ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं तेरा रब हूँ। फखला, बस उतार दो ना अलैका, अपने जूतों को। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, तू वादी मुक़द्दस तुवा में है। व अनख्तरतुका, और मैंने तुझको चुन लिया है। फस्तमे, बस गौर से सुनो। लिमा यूहा, वास्ते उसके जो वही किया जाता है। गौर से सुनो, दीन की बात को गौर से सुनो। पहली चीज जो है वो तवज्जो से सुनना है। इल्म हासिल करने का पहला अदब क्या है? वो गौर से सुनना। और कुरान को सुनने के लिए हमने क्या सीखा है, क्या अल्लाह ने सिखाया? इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू, खामोशी से सुनो और गौर से सुनो और खामोश हो जाओ। इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ। ला इलाहा इल्ला अना, नहीं कोई इलाह बरहक मगर मैं ही। फ़अबुदनी, बस इबादत करो मेरी। व अकीमिस सलात लिज़िक्री, और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। नमाज का मकसद क्या है? अल्लाह की याद। और नमाज देखें जिक्र की आला तरीन शक्ल है। इसमें सारी यादें सिमट जाती हैं ना। इंसान का दिल, दिमाग, निगाह, निगाह कहाँ होती है? सजदे की जगह पर। और दिल और दिमाग में अल्लाह की याद उस वक्त छाई हुई होती है। अज़ाब पूरे के पूरे, यानी कैसे जामे जिक्र है, कितनी प्यारी चीज है नमाज। इन्न साअता आतिया, बेशक क़यामत आने वाली है। अकादू, करीब है। फीहा, कि मैं छुपा लूं उसको। लितुजज़ा, ताकि बदला दिया जाए। कुल्लु नफ्सिन, हर शख्स, बिमा तसआ, इसके मुताबिक जो उसने कोशिश की। अल्लाह अकबर। देखिए, जो चीज पता ना हो ना इंसान को कि कब हो जानी है, तो उसके लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है ना। छुपी हुई है ना, हमारा मौत का वक्त हमें नहीं पता। अगर इंसान को इम्तिहान का पता हो तो उसे पता होता है ना कि इस दिन है, तो उसके लिए वो तैयारी करता है। लेकिन जिसने अचानक आ जाना हो, तो उसके लिए कितना तैयार रहना चाहिए हमें, और उतना ही हम भूले हुए हैं। फला यसुद्दन्नक, बस ना रोके तुझे, अनहा, उसके बारे में। मल्ला युमिनु बिहा, जो नहीं मानता इसको। वत्तबअ हवाहु, और पैरवी करता है अपनी ख्वाहिश की। फतरदा, पस तू हलाक हो जाएगा। किसी की बात भी इंसान ना माने, इसके बारे में अगर किसी के पीछे भी चला जो राह हक से हटा हुआ है, तो वो हलाकत का रास्ता है। कोई भी हो, चाहे वो अपना ही हो, खामंद हो, बच्चे हो, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार,
हमसाए माशरा कोई भी हो, फतरदा तू हलाक हो जाएगा। वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, और क्या है तेरे दाएं हाथ में ए मूसा। क़ाल हिया असाई, कहा ये मेरी लाठी है। अतवक्कउ, मैं सहारा लेता हूँ, अलैहा इस पर, व अहुश्शु, और मैं पत्ते झाड़ता हूँ इसके साथ, अला गनमी अपनी बकरियों पर, वलिय फीहा, और मेरे लिए इसमें है मारिबु फायदे हैं, उखरा कुछ दूसरे भी। क़ाला फरमाया, अलकिहा डाल दो इसको ए मूसा। फ़अल्क़ाहा तो उसने डाल दिया इसको। फ़इज़ा हिय हय्या तो अचानक वो एक सांप था। तस्आ जो बल खा रहा हो। क़ाल खुज़हा फरमाया इसको पकड़ लो, वला तख़फ़ और ना डरो, सनुईदुहा अनकरीब हम लौटा देंगे इसको, सीरतहा इसकी हालत पर, अलऊला पहली। वदमुम और मिला लो, यदा का अपने हाथ को, इला जनाही का अपने बाजू के साथ, तखरुज निकलेगा, बैदा सफ़ेद, मिन गैरी सू बगैर किसी तकलीफ के, आयतन उखरा ये एक दूसरी निशानी है, लिनुरिया का ताकि हम दिखाएं तुझे, मिन आयातिना अल कुबरा अपनी बड़ी बड़ी निशानियों में से, इज़हब इला फिरऔन जाओ फिरऔन की तरफ, इन्नहु तग़ा बेशक उसने सरकशी की है। क़ाल रब्बि इश्रह ली, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, और यस्सिर ली और आसान कर दे मेरे लिए, अमरी मेरा काम। तो अल्लाह ताला ने उनको खास ड्यूटी दी। कौन सी ड्यूटी दी? इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तग़ा। तो दीन को पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर भी है, और एक अमूमी जिम्मेदारी है। हर एक को अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक इस जिम्मेदारी को अदा करना है। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और खोल दे गिरा मेरी ज़बान की, यफ़क़हू क़ौली कि वो समझ जाए मेरी बात को। इसीलिए हम भी ये दुआ पढ़ते हैं और ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। वजअली और बना दे मेरे लिए, वज़ीरा मददगार, मिन अहली मेरे घर वालों में से, हारून अखी हारून को जो मेरा भाई है, उशदुद भी मजबूत कर दे इसके साथ, अजरी मेरी कुव्वत को, व अशरिकहू और शरीक कर दे इसको, फ़ी अमरी मेरे काम में, कई ताकि नुसब्बिह का हम तस्बीह करें तेरी, कसीरा बहुत ज़्यादा, वनज़कुरु का और हम याद करें तुझको, कसीरा बहुत ज़्यादा, इन्नका बेशक तू, कुंता तू है, बिना बसीरा हमको देखने वाला। काला अल्लाह ताला ने फरमाया, कद ऊतीता तहकीक तू दिया गया, सुअला का अपना सवाल, या मूसा ए मूसा अलैहिस्सलाम, वलकद मनन्ना और अलबत्ता तहकीक इनाम किया हमने, अली का तुझ पर, मर्रतन उखरा दूसरी बार, इज़ औहैना जब वही की हमने, इला उम्मी का तेरी माँ की तरफ, मायूहा जो वही की जाती है, अनिक ज़िफ़ीही के डाल दे इसको, फिर ताबूत ताबूत में, फ़क़ ज़िफ़ीही फिर डाल इसको, फिल यम्मी दरिया में, फल युल्की ही बस डाल देगा इसको दरिया, बिस्साहिल साहिल पर, यअखुज़हु ले लेगा इसको, अदुवी मेरा दुश्मन, व अदुवुल्लाह और उसका दुश्मन, व अलक़ैतु अलैका और मैंने डाल दी तुझ पर, महब्बतम मिन्नी मोहब्बत अपनी तरफ से, वलितुस्ना ताकि तू परवरिश किया जाए, अला आईनी मेरी निगरानी में, मेरी आंखों के सामने। सुभान अल्लाह। कैसे अल्लाह तबारक व तआला देखें इंतजामात करते हैं, तो किस लिए घबराना, किस लिए? जब अल्लाह साथ हो तो फिर कोई भी फिक्र नहीं है, कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती। अल्लाह पे तवक्कल कितनी बड़ी चीज है। कैसे अल्लाह तबारक तआला देखें इसबाब पैदा कर रहे हैं। इस तमशी जब चली जा रही थी, उख्तु का तेरी बहन, फतकूल फिर कह रही थी, हल अदुल्लुकुम क्या मैं रहनुमाई करूं तुम्हारी, अला मन यकफुलहु ऊपर उसके जो कफालत करे इसकी, फरजाना का तो लौटा दिया हमने तुझको, इला उम्मिक तेरी माँ की तरफ, कई तकर्र ऐनुहा ताकि ठंडी हो आँख उसकी, वला तहज़न और वो गम ना करे, वक़तलता और तूने कत्ल कर दिया, नफ्सन एक जान को, फनज्जयना का तो निजात दी हमने तुझको, मिनल गम्मी गम से, वफ़तन्ना का और आजमाया था हमने तुझको, फुतूना आजमाना तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा। कैसे अल्लाह तबारक तआला ने घर से वो छोटे से थे, दरिया में डाल दिए गए, फिर कहाँ पले, और फिर तरह तरह से अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें एक के बाद एक, एक के बाद एक। सुभान अल्लाह।
फलाबिस्ता तू ठहरा रहा सिनीना कई साल फी अहली मदियन मदियन वालों में सुम्मा जिता फिर आ गया तू अला कदरिन अंदाजे पर या मूसा ए मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। अब तू ठीक वक्त पर आ गया है ए मूसा। वस्तनाअतु का और मैंने तुझको बनाया ली नफ्सी अपनी ज़ात के लिए। इम्तहानों से गुजारा और मुशक्क़तों से गुजारा और फिर अल्लाह तबारक तआला ने कैसा बड़ा मकाम दिया। इससे बड़ा मकाम और क्या हो सकता है। अल्लाह के दीन की खिदमत तो अल्लाह तबारक तआला कैसे अपना बनाते हैं, मुश्किलों से गुजार के, इम्तहान पे इम्तहान, आजमाइशें। इज़हब अंता जा तू व अखूका और तेरा भाई भी आयाती मेरी आयात के साथ वला तानिया और ना सुस्ती करना तुम दोनों फी जिक्री मेरी याद में। तो दावत और अल्लाह की याद दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र हर कौलो अमल से टपक रहा हो, ये है एक दाई की शान। इज़हबा दोनों जाओ इला फिरऔन फिरऔन की तरफ इन्नहु तग़ा बेशक उसने सरकशी की है। फ़क़ूला पस कहो तुम दोनों लहू उसको कौलन बात लय्यिना नरम लअल्लहु शायद कि वो यतज़क्करु नसीहत पकड़े औ यख्शा या डर जाए। क़ाला उन दोनों ने कहा रब्बना ए हमारे रब इन्नना बेशक हम नखाफु हम डरते हैं अन यफ्रुता के ज़्यादती करेगा अलैना हम पर औ अन यतग़ा ये कि वो सरकशी करेगा। क़ाला फरमाया अल्लाह ताला ने ला तख़ाफ़ा ना तुम दोनों डरो इन्ननी बेशक मैं माअकुमा तुम दोनों के साथ हूँ अस्मा मैं सुनता हूँ व अरा और मैं देखता हूँ। फ़अतियाहु पस आओ उसके पास फ़क़ूला फिर कहो इन्ना रसूला रब्बिक बेशक हम दोनों रसूल हैं तेरे रब की तरफ से फ़अरसिल माअना पस भेज दे हमारे साथ बनी इसराइल को वला तुअज़्ज़िबहुम और ना अजाब दे उनको क़द जिअनाका बेशक लाए हैं हम तेरे पास भी आयातिम मिर रब्बिक एक निशानी तेरे रब की तरफ से वस्सलामु अला और सलाम है मन इत्तबा अल हुदा जो पैरवी करे हदायत की। सलामती किसके लिए है? जो राह रास्त की पैरवी करे। राह रास्त पर चलने से सलामती मिलती है ना कि तबाही। जैसे हमने शुरू में बात की, ये वसवसे हैं जो शैतान की तरफ से हमारे अंदर आते हैं। इन्ना क़द बेशक हम तहकीक उहिया हमने वही की गई इन इलैना हमारी तरफ अन्नल अज़ाबा बेशक अज़ाब अला ऊपर है मन कज़्ज़ब व तवल्ला जो जटलाए और मुंह मोड़ जाए। तो क्या बताया गया कि अज़ाब किसके लिए है? जो जटलाए और मुंह मोड़े। तो ये एक आम वईद है। क़ाल फमन रब्बुकुमा या मूसा फिरौन ने कहा अच्छा तो फिर कौन है तुम दोनों का रब है मूसा? क़ाला कहा रब्बुनल्लज़ी हमारा रब वो ज़ात है आता जिसने अता की कुल्ल शैइन हर चीज़ को खलक़हु उसकी शक्ल सूरत सुम्मा हदा फिर रहनुमाई की। सुभान अल्लाह। कैसे कैसे अल्लाह ताला ने डिज़ाइन बनाए हैं। कैसे देखें परिंदे कितने किस्मों के हैं, कैसे उनके डिज़ाइन किसने बनाए हैं। जानवर देख लें, तरह तरह के जानवरों के डिज़ाइन, उनके साइज, उनके शक्लें कौन बनाने वाला है। इंसानों को देख लें कैसे तरह तरह की अल्लाह ताला ने डिज़ाइन बनाए हैं। मिजाज कैसे मुख्तलिफ हैं, तबीयतें मुख्तलिफ हैं, शक्ल सूरत कितनी कोई एक देखा कभी एक जैसे बिल्कुल हूबहू दो हो कोई भी नहीं है। हर इतनी तादाद है इंसानों की। फिर इंसान की अज़ा देखें कैसे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ शक्लें बनाई, कैसे हर जोड़ का अपना डिज़ाइन है। बालों के साइज हैं, कहाँ पे किस साइज का बाल है, इन सारी चीज़ों का साइज कौन बनाने वाला है? किसने कब काम करना है, कब तक करना है, बादलों को कौन रास्ते बता रहा है, हवाओं का रुख कौन मुतय्यन कर रहा है। ऐसा रब जो है क्या वो इंसान का मुअल्लिम ना होगा? इंसान को उसने हदायत न दी होगी। सुम्मा हदा फिर रहनुमाई की। क़ाला कहा फमा बालुल कुरूनी बस क्या हाल है पहली कौमों का। क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इल्मुहा इंदा रब्बी इनका इल्म मेरे रब के पास है फी किताब किताब में ला यदिल्लु नहीं गलती करता रब्बी मेरा रब वला यंसा और ना वो भूलता है। अल्लज़ी जअला
اپنی بات تعارف کی، اللہ کا تعارف اس نے پوچھا تھا نا، تو اپنی بات جاری رکھتے ہیں۔ اللہ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدا بچھونا، مسالہ کا، اور بنائے لکم تمہارے لیے اس میں راستے، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجنا به، پھر نکالی ہم نے ساتھ اس کے ازواجا کئی اقسام، من نبات شتہ، مختلف پودوں میں سے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے اب کیا کیا چیز اب دیکھیں گے، نباتات دیکھ لیں، اس کی ورائٹی دیکھ لیں، سبزیاں، پھل، پتے باہر نکل کے دیکھیں کہ ہر درخت کا پتا کیسے مختلف ہے، رنگ میں، شیڈ میں، سائز میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے فرما رہے ہیں کلو ورعو، کھاؤ اور چراؤ، انعامکم، اپنے مویشیوں کو، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لأولی النہا، عقل والوں کے لیے۔ تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ انسان اس میں کھو کے رہ جائے اور بس نیچر کا جو ہے اس میں جائے دیکھے بس، نہیں، بلکہ عقل مندی کیا ہے؟ نشانیاں کن کو نظر آتی ہیں؟ عقل مندوں کو۔ لیکن عقل مندی ہے کیا؟ دیکھیں سائنسدان جو ہیں کتنا کچھ پڑھتے ہیں نا، اس کے بارے میں کتنی ریسرچ کرتے ہیں، لیکن وہ نشانی تو نہیں بنتا ان کے لیے۔ تو نشانی کیا ہے کہ ان چیزوں کو پہچان کرا دینے والے کی بھی پہچان کی جائے، پھر اس کا شکر ادا کیا جائے، یہ ہے عقل مندی۔ منہا، اس میں سے، خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا، اور اسی میں، نعیدکم، ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی میں سے ہم نکالیں گے تم کو، تارتن اخری، ایک دوسری دفعہ۔ کیسے زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسی چیز بنایا ہے، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر، انسان اسی کے اوپر رہتا ہے، اسی کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر اسی کے اندر سے نکالا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور بلتا تحقیق دکھائی ہم نے اس کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، یعنی فرعون کو، کلہا، ساری کی ساری، فکذبا، اس نے جھٹلا دیا، وابا، اور انکار کیا، قالا، کہنے لگا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے پاس ہمارے، لتخرجنا، تاکہ تو نکالے ہم کو، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے ساتھ اے موسیٰ۔ دیکھیں کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ کی طرف بلایا، اور اس نے کیسا الزام لگا دیا، بات کو موڑ دیا اور توڑ دیا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، پس البتہ ہم بھی ضرور آئیں گے تیرے پاس، بسحر، ساتھ جادو کے، مثلہ، اسی جیسے، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا، پس مقرر کر درمیان ہمارے اور اپنے درمیان، موعدہ، ایک وعدے کا وقت، لا نخلفہ، نہیں ہم خلاف کریں گے اس کے، نحنو، ہم، ولا انت، اور نہ تم کرنا، مکانن، سوا، ایک جگہ سیدھی۔ قالا، کہا، موعدکم، تمہارا مقررہ وقت، یوم الزینہ، جشن کا دن ہے، وَأَن یحشر، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں لوگ، ضحیٰ، دن چڑھے، فتولیٰ، پس پلٹا، فرعون، فجمع کیدہ، تو اس نے اکٹھی کی اپنی چالیں، اپنے ہتھ کنڈے، ثم اتا، اور پھر مقابلے پہ آ گیا، سارے اپنے ہتھ کنڈے جمع کر لیے اور پھر مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا۔ قال لهم موسیٰ، کہا ان کو موسیٰ نے، ویلکم، افسوس ہے تم پر، لا تفتروا، مت گھڑو، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، فیسحتکم بعذاب، تو فنا کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ، وقد خوابا، اور بے شک نامراد ہوا، من افترا، جس نے جھوٹ گھڑا۔ اب وہ جادوگروں کو سمجھا رہے ہیں، فتنازعوا، تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، واسروا النجوی، اور انہوں نے چپ کے سرگوشی کی، قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذانی، یقیناً یہ دونوں، لساحرانی، البتہ جادوگر ہیں، یریدان، دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ وہ نکال دیں تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے بل پر، ویذھبا، اور دونوں لے جائیں، بطریقتکم، تمہارے طریقے کو، المثلی، جو بڑا مثالی ہے، بڑا مثالی طریقہ زندگی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور بڑا مان تھا اپنے اس لائف سٹائل پر۔ اور دیکھیں کہ یہ مقابلہ ہر دور میں رہا ہے، خیر اور شر کا مقابلہ۔ فَأَجْمِعُوا، تو اکٹھی کر لو، جمع کر لو، کیدکم، اپنی تدبیریں، ثم اتوا، پھر آ جاؤ، صفا، صف بنا کر، وقد افلح، اور تحقیق فلاح پا گیا، الیوم، آج، من استعلا، جو غالب ہوا، جو آج غالب رہا وہی جیت گیا،
قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقی یہ کہ تم ڈالو و اما ان نکونا یا یہ کہ ہوں ہم اول من القا پہلے جو ڈالے قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا بلکہ تم ہی ڈالو فاذا حبالهم وعصیهم تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں یخیل الیہ خیال جاتا تھا اس کی طرف من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے انہا تسعی کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی کہ اچانک کیا ہوا جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں فاوجسا تو چھپایا فی نفسہ اپنے دل میں خیفتن خوف کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لیا قلنا کہا ہم نے لا تخف مت ڈرو انک بے شک تو انت تو ہی الاعلی تم ہی اعلیٰ ہو تم ہی کامیاب ہوگے۔ تو یہاں سے دیکھیں ایک ہمارے لیے بھی ایک سبق نکلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے، بعض کا نیگیٹو احساسات ہوتے ہیں، منفی سوچیں ہوتی ہیں، غم غصہ ہوتا ہے نا، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو شیئر کریں تو کم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ چھپانے سے ضبط کرنے سے وہ کم ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ نفس جو ہے نا انسان کا وہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اسے کھلا چھوڑ دے انسان تو یہ اور پھیلتا ہے، اور اگر اس کو سمیٹ لے انسان تو یہ سمٹ جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انک انت الاعلی وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے تلقف نکل جائے گا ما صنعوا جو انہوں نے بنایا ہے، انما صنعوا بے شک جو انہوں نے بنائی ہے قیدو ساحر چال ہے ایک جادوگر کی ولا یفلح اور نہیں فلاح پا سکتا الساحر جادوگر حیث اتا جہاں سے بھی آ جائے۔ اور ایک اس میں سے ہمارے لیے یہ بھی سبق نکلتا ہے کہ خوف جو ہے نا وہ انسان کا دشمن ہے۔ انسانی زندگی میں خوف جو ہے اگر انسان ہر وقت ڈرتا رہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق بہت ہی ضروری ہے۔ اور ایک بات سیکھنے کی جو ہمارے لیے اس میں سے نکل رہی ہے وہ کیا ہے، لا یفلح الساحر حیث اتا، کہ جادوگر جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے کسی بھی شان سے آئے۔ تو یہ بہت ہی زبردست آیت ہے، ہر اس انسان کے لیے جو خوف زدہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے اور اس نے کر دیا ہے اس نے کر دیا، وہ ڈرتا رہتا ہے۔ جادو کفر ہے، کرنے والا جو ہے وہ تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، لیکن انسان کو ڈرتے نہیں رہنا چاہیے۔ کبھی ایسا خوف آئے بھی تو یہ واقعہ یاد کر لینی چاہیے اور یہ آیت پڑھ لینی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگ لینی چاہیے۔ اگر اللہ سے پہ بھروسہ ہے، اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے انسان اور قرآن سے تعلق ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کرتا جادو، کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈرتے نہیں رہنا چاہیے اس کے نا، بعض کا وسوسے پھر ایسے انسان کو زیادہ ہی آنے لگتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق اور یہ آیتیں یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ ایمان برباد ہو جاتا ہے انسان کا نا، ایسی چیزوں میں انسان پھر ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی کسی کے پاس ایسے انسان کے ہتھے چڑھ گیا کہ شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ تو گرا دیے گئے جادوگر سجدہ سجدے میں، قالوا کہنے لگے آمنا ہم ایمان لے آئے برب ہارون ہارون کے رب پر و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ قال آمنتم کہا فرعون نے تم ایمان لے آئے لہو اس پر قبل اس سے پہلے ان آذن لکم کہ میں اجازت دوں تم کو، انہو بے شک وہ لکبیرکم البتہ بڑا ہے تمہارا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو انہیں کے ساتھ ملا دیا، الذی جس نے علمکم سکھایا ہے تم کو جادو، فلا اقطعن تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو من خلاف مخالف سمت سے، ولا اسلبنکم اور البتہ میں ضرور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، فی جذوع تنوں میں النخل کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، ولتعلمن اور تم ضرور جان لو گے اینا کون سا ہم میں سے ہے اشد زیادہ سخت عذابم و ابقا عذاب دینے میں اور زیادہ دیر پا ہے، آواز یعنی کس کا عذاب جو ہے سخت ہے اور دیر پا ہے۔
قالو کیا کہا انہوں نے، وہ جو جادوگر مسلمان ہو گئے تھے ڈر گئے؟ نہیں ڈرے، انہوں نے کہا لن نؤثرک ہرگز ہم ترجیح نہیں دیں گے تجھ کو علی اوپر ما جاءنا جو آ گیا ہمارے پاس من البیناتی کھلی نشانیوں میں سے، والذی اور وہ ذات فطرنا جس نے پیدا کیا ہم کو، فقضی بس تو فیصلہ کر دے ما انت قاض جو تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اتنا ایمان ان کا مضبوط ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں، جو تو کرنا ہے کر لے، انما تقضی بے شک تو فیصلہ کرتا ہے ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، تو جو کرے گا بس اس دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتے ہیں نا۔ انا آمنا بے شک ہم ایمان لائے بربنا اپنے رب پر، لیغفر لنا تاکہ وہ بخش دے ہم کو خطایانا ہماری خطائیں، وما اکرہتنا اور جو تو نے مجبور کیا ہم کو علیہ من السحر اس پر جادو کی وجہ سے، یعنی جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اس جادوگری پر، اللہ ہمارا وہ معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقا اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت جو انسان کو ہر چیز سے بے خوف کر دیتی ہے۔ تو یہی سبق ملتا ہے کہ خوف کا علاج جو ہے وہ اللہ پر ایمان، مضبوط ایمان پر ہے۔ جس درجے کا ایمان ہوگا یہ سارے خوف ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ انہ من یأتی ربہ بے شک وہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر، فإن لہ تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا کیسی جگہ ہے وہ جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ ومن یأتہ مؤمنا اور جو آئے گا اس کے پاس مومن ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات اور تحقیق اس نے عمل بھی کیے ہوں گے اچھے، فاولئک لهم الدرجات تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے درجات ہیں، العلا بلند اونچے درجات ہیں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی کس کی جزا ہے یہ؟ جس نے پاکیزگی اختیار کی، گناہوں سے پاکیزگی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور البتہ تحقیق وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی کہ لے چل تو راتوں رات میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طریقہ پھر بنا ان کے لیے ایک راستہ، فی البحر یبسا سمندر میں خشک، لا تخاف نہ تجھے خوف ہوگا، درکن پا لینے کا، ولا تخشا اور نہ تو ڈرے گا، یعنی تجھے کسی تعاقب کا بھی ذرا خوف نہ ہوگا اور نہ سمندر کے اندر سے گزرتے ہوئے تجھے کوئی ڈر لگے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ تو پیچھے آیا ان کے فرعون، بِجُنُودِهِ اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ تو ڈھانپ لیا ان کو، من الیمی سمندر میں سے، ما غَشِيَهُمْ جس چیز نے ڈھانپ لیا ان کو، یعنی جب لشکر لے کے اندر چلا گیا وہ بھی تو پھر سمندر ان پہ چھا گیا جیسے کہ چھا جانے کا حق تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قومہ وما ہدا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی اچھی رہنمائی نہ کی تھی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم یا بنی اسرائیل تحقیق نجات دی ہم نے تم کو، من عدوکم تمہارے دشمن سے، وواعدناکم اور وعدہ کیا ہم نے تم کو، جانب الطوری طور کی دائیں جانب، ونزلنا علیکم المن والسلوی اور اتارا ہم نے تم پر من و سلوہ، کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو دی ہم نے تم کو، ولا تطغوا فیہ اور نہ سرکشی کرو اس میں، فیحل ورنہ ٹوٹ پڑے گا، علیکم تم پر، غضبی میرا غضب، ومن یحلل اور جو کہ نازل ہوا علیہ جس پر، غضبی میرا غضب، فقد ہوا تو تحقیق وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، وانی اور بے شک میں لغفار البتہ بہت بخشنے والا ہوں، لمن تابا اس کے لیے جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے اچھے، ثم اہتدی پھر اس نے ہدایت پائی، وما اعجلک عن قومک اور کیا چیز لائی تجھ کو تیری قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، آواز آ رہی نا اب سب کو؟ ایک سسٹر بتا دیں آواز ٹھیک آ رہی؟ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اوکے، جزاک اللہ خیر۔
वमा आजलक अन कौमिक या मूसा क़ाल हुम उलाई अला आसारी, उसने अर्ज किया बस वो मेरे पीछे आ रही है। व अजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, मैं जल्दी करके तेरे पास आ गया ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। क़ाल फइन्ना कद फतन्ना, कहा बेशक हमने तहकीक आजमाया है तेरी कौम को, मिन बादिका तेरे बाद, वअज़ल्लहुम और भटका दिया उनको सामरी ने। फरजा मूसा, तो पलटे मूसा अलैहिस्सलाम इला कौमिही, अपनी कौम की तरफ, गज़बाना असिफा, गुस्से में गम लिए हुए। क़ाला या कौम, कहा ए मेरी कौम, अलम याइदकुम, क्या नहीं वादा किया था तुमसे, रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, वादन हसना, वादा अच्छा, अफताला अलैकुम, क्या फिर लंबा हो गया तुम पर, अलहदु ज़माना, अम अरदतुम, या तुमने चाहा कि अन यहिल्ला, कि उतरे, अलैकुम, तुम पर, गज़बुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से कोई गज़ब, फ़अख़लफ़्तुम मौइदी, और खिलाफ किया तुमने मेरे वादे को। कालू, उन कौम ने कहा, मा अखलफना, नहीं खिलाफ किया हमने, मौइदा का तेरे वादे को, बिमलकिना, अपने इख्तियार से, वलाकिन्ना, बल्कि हम मिलना, उठवाए गए हम, औजारा, बोझ, मिन जीनतिल कौम, कौम के जेवरात में से, फ़कज़फ़नाहा, तो फेंक दिया हमने उनको, फ़कज़ालिका, फिर इसी तरह, अलकस्सामिरी, डाल दिया सामरी ने। फ़अख़रज लहुम इजला, तो उसने निकाला उनके लिए एक बिछड़ा, जसदन लहू ख़ुवार, यानी एक बिछड़े की मूरत बना के निकाला, जिसमें से बैल की सी आवाज आती थी। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, हाज़ा इलाहुकुम, ये तुम्हारा इलाह है, व इलाहु मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम का इलाह, फ़नसिया, तो वो भूल गया। अफला यरौना, क्या फिर नहीं वो देखते, अल्लाह यरजिउ इलैहिम, कि ना तो वो उनकी बात का जवाब देता है, वला यमलिकु लहुम ज़र्रन वला नफ़अ, और ना इनके नफ़ा और नुकसान का कुछ अख्तियार रखता है वो, जो उन्होंने बिछड़े को बनाया, एक शक्ल दे दी। वलक़द कान लहुम हारून, हारून ही इनको पहले कह चुका था, मिन कब्ल, पहले ही, या कौम इन्नमा फुतिनतुम बिही, क्या मेरी कौम, बेशक आजमाइश में डाले गए हो तुम इसके जरिए से। व इन्ना रब्बकुम, और बेशक तुम्हारा रब, अर्रहमान, रहम करने वाला है। फत्तबिऊनी, पस पैरवी करो मेरी, व अतीऊ, और अतात करो, अमरी, मेरे हुक्म की। तो हारून अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा कि इन्ना रब्बकुम रहमान, कि तुम्हारा रब तो रहमान है, बस तुम मेरी बात मानो, मेरी पैरवी करो। क़ालू, कौम ने कहा, लन नब्रहा अलैहि, हरगिज ना टलेंगे हम इस पर, आकिफीना, जम कर रहने वाले, यानी हमेशा रहेंगे हम इस पर जम कर रहने वाले, हत्ता यरजिया इलैना मूसा, यहाँ तक कि लौट आए हमारे पास मूसा। उन्होंने कहा कि हम तो इसी की इबादत करते रहेंगे, इसी की परस्तश करते रहेंगे जब तक कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस ना आ जाए। काला या हारून, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए हारून, मा मना अका, किस चीज ने रोका तुझको, इज़राइतहुम वल्लू, जब तुमने देखा था इनको कि वो भटक गए हैं, अल्लाह तत्तबिअन, क्यों ना पैरवी की तुमने मेरी, अफा सईता, क्या फिर नाफरमानी की तुमने, अमरी, मेरे हुक्म की। क़ाला, हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, यब्ना है मेरी माँ के बेटे, ला तअखुज़, ना तू पकड़, बिलिह्यती, मेरी दाढ़ी को, वला बिरअसी, और ना मेरे सर को, इन्नी खशीतु, बेशक मैं डर गया था, अन तक़ूला, कि तुम कहोगे, फ़र्रक़त बैन बनी इसराइल, कि तूने जुदाई डाल दी, तफरका डाल दिया बनी इसराइल के दरमियान, वलम तरक़ुब क़ौली, और ना तुमने इंतज़ार किया मेरी बात का। क़ाल फमा ख़त्बुकुम या सामरी, मूसा अलैहिस्सलाम फिर सामरी की तरफ मुतवज्जो होते हैं और कहते हैं कि ए सामरी, तेरा क्या मामला है। क़ाल बसरतु, उसने कहा, मैंने देखा, बिमा लम यबसुरू, साथ उसके जो नहीं उन्होंने देखा भी, जिसको, फकबलतु, तो मैंने उठा ली, कब्ज़तन, एक मुट्ठी, मिन असर रसूल, रसूल के नक्शे कदम से, फनबस्तुहा, तो मैंने फेंक दिया इसको, वकज़ालिका, और इसी तरह, सव्वलत, अच्छा करके दिखाया, ली, मेरे लिए, नफ्सी, मेरे नफ्स ने। क़ाल फ़ज़हब, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पस जाओ, फ़इन्न लका फ़िल हयाती, तो बेशक तेरे लिए ज़िंदगी में है, अन तक़ूल, के तू कहे, ला मिसास, ना छूना, व इन्न लका मौइदा, और बेशक तेरे लिए एक वादे का वक्त मुकर्रर है, लन तुख़लफ़ह, हरगिज़ तू पीछे छोड़ा जाएगा उससे, हरगिज़ ना तू उससे पीछे छोड़ा जाएगा, जो तुझसे हरगिज़ ना टलेगा। वंजुर, और देख, इला इलाहिका, अपने इलाह की तरफ, अल्लज़ी ज़ल्त अलैहि आकिफ़ा, जिस पे तू बड़ा बैठा हुआ था, मोतकिफ बन के रीझा हुआ था जिसके ऊपर, फनु लनुहर्रिकन्नहु, अलबत्ता हम जरूर जला डालेंगे इसको,
ثم لننسفنہ، پھر ہم پھینک دیں گے اس کو فی الجم، سمندر میں، نصفا پھینک دینا، سے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم، بے شک الہ تمہارا اللہ اللہ ہے، الذی وہ ذات، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وسع کل شیء، وسیع ہے، چھایا ہوا ہے ہر چیز پر، علم علم کے اعتبار سے۔ یہ تمہارے الہ کا، تمہارے معبود کا یہ حال ہوا۔ اور پھر اپنے جو اللہ کی وحدانیت کا دوبارہ سے ذکر آ گیا۔ کذالک، اسی طرح، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیکا تجھ پر، من انباء، خبروں میں سے، ما قد سبق، جو تحقیق گزر چکی، وقد آتیناکا، اور تحقیق دیا ہم نے تجھ کو، من لدنا ذکرا، اپنے پاس سے ایک ذکر، من اعرض عنہ، جس نے منہ موڑا اس سے، اس ذکر سے، فإنہ، تو بے شک وہ، یحمل، اٹھائے گا، یوم القیامت وزرا، قیامت کے دن ایک بوجھ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وساء لہم، اور برا ہے ان کے لیے، یوم القیامت حملا، قیامت کے دن بوجھ اٹھانا۔ وہ کون سا دن ہے؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونک مارے جائے گی سور میں، ونحشر، اور ہم اکٹھا کریں گے، المجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والے، اندھے اٹھائے جائیں گے، آنکھیں ان کی بگڑی ہوئی ہوں گی، رنگ بدل گیا ہوگا، اور کیسے اس دن دیکھیں ایک پھونک ہوگی، ایک سور جو ہے وہ، اسرافیل جو ہیں وہ کیسے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے منہ میں وہ لیا ہوا ہے، اور پھر آنکھیں جو ہے عرش الہی کی طرف ٹک گئی ہیں کہ کب آواز آئے، کب حکم ہو، اور وہ فوراً ہی بجا لائیں۔ اور پہلا سور جو ہے، جیسے آواز آئے گی تو ہر چیز فناہ برباد ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، اور پھر دیکھیں دوسری دفعہ وہی سور پھونکا جائے گا اور سب زندہ ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب وہ آواز آئے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھنا ہوگا، ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اور وہ سب کچھ، یہ اتنا بڑی کائنات کا نظام جو ہمیں اتنا منظم نظر آتا ہے، سب تہس نہس ہو جائے۔ اور اس دن کے حالات اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بیان کر رہے ہیں، یتخافتون، سرگوشیاں کریں گے، بینہم، آپس میں، ان، نہیں، لبثتم، رہے تم، الا عشرا، مگر 10 دن، 10 دن کی اس پوری زندگی کو 10 دن کا گنیں گے وہاں پہ جا کے۔ نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، اس کو جو وہ کہیں گے، اس یقولو، جب کہے گا، امثالہم، سب سے مثالی ان میں سے، طریقتاً، رائے کے اعتبار سے، الا بستم، نہیں ٹھہرے تم، الا یوما، مگر ایک دن، یعنی اس وقت ان میں سے جو سب سے زیادہ محتاط اندازے لگانے والا ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ نہیں، تمہاری زندگی جتنی دنیا کی وہ صرف ایک دن کی زندگی تھی، یعنی یہ تو بہت، 10 دن تو بہت زیادہ ہیں، ایک ہی دن تھا بس۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ، تو کہہ دے، يَنْسِفُهَا، گرا دے گا ان کو، ربی، میرا رب، نصفا، گرا دینا، ان کو بھی میرا رب جو ہے دھول بنا کے اڑا دے گا، فَيَذَرُهَا، پھر چھوڑ دے گا اس کو، قاعًا، ہموار، صفصفا، چٹیل، اس زمین کو ایک چٹیل ہموار میدان بنا دے گا، لا تری فیہا عوجا، تو نہ دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھا پن، ولا امتا، اور نہ کوئی اونچی جگہ، یومئذ، جس دن، یتبعون، وہ پیروی کریں گے، الداعی، پکارنے والے کی، لا عوج لہ، نہیں کوئی انحراف جس کے لیے، اس سے سب لوگ جو ہیں منادی کی پکار پہ سیدھے چلے آئیں گے، وخشعت، اور دب جائیں گی، الاصوات، تمام آوازیں، للرحمن، رحمان کے لیے، فلا تسمعوا، اور تم نہ سنو گے، الا ہمسا، مگر دھیمی سی آواز، یومئذ، جس دن، لا تنفع الشفاعہ، نہ فائدہ دے گی سفارش، الا من اذن، مگر جس کو اجازت دے، لہ الرحمن، اس کو رحمان، ورضی، اور پسند کرے، لہ قولا، اس کے لیے بات کو، کسی کی شفاعت بھی کام نہ آئے گی، الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند بھی کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب جانتا ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے، وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم، حی القیوم کے آگے، اس دن لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے، وقد خواب من حمل ظلما، اور تباہ و برباد ہوا جس نے ظلم اٹھایا،
ومن اور جو کوئی یا عمل کرے گا من الصالحات نیکوں میں سے وہو مؤمن اور وہ مومن بھی ہو ایمان والا ہو فلا یخاف تو نہ وہ ڈرے گا ظلم سے ولا حظما اور نہ کسی حق تلفی سے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو قرآن عربی قرآن عربی بنا کر وَصَرَّفْنَا فِيهِ اور پھیر کر لائے ہم اس میں من الوعید وعید تنبیہات ڈراوے لعلہم یتقون شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں اور یحدثو یا پیدا کر دے لہم ذکرہ ان کے لیے ذکر غور و فکر۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ قرآن کی شان بیان کر رہے ہیں کہ اسے عربی زبان میں نازل کیا اور اس میں طرح طرح کی تنبیہات کی، شاید کہ لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں اور شاید کہ ان کے اندر ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں اس قرآن کے ذریعے سے۔ فتعال اللہ پس بلند ہے اللہ تعالیٰ الملک الحق بادشاہ حقیقی ولا تعجل بالقرآن اور تم نہ جلدی کرو قرآن کے ساتھ من قبل اس سے پہلے کہ ان یقضا کہ پوری کی جائے الیک کا طرف تیری وحیہ اس کی وحی وقل رب زدنی علما اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب زیادہ دے مجھ کو علم میں۔ بہت اہم دعا ہے یہ، اس سے علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ علم جو ہے ایسی بلائی ہے کہ اس کی کثرت جو ہے وہ مطلوب ہے، اور یہ زیادہ اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش، شوق، علم کا شوق اور اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے سوال کرنا اور اس میں مدد مانگنا، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھنا کہ دیکھیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے نا، جب کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو، کوشش اور شوق بھی ضروری ہے اور اللہ سے دعائیں بھی ضروری ہیں۔ اور دوسری دیکھیں اس میں ہمیں علم حاصل کرنے کی آداب بھی پتہ چل رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے والا جو ہے جب بات سن رہا ہو تو صبر سے کام لے، جب تک کہ سکھانے والا جو ہے وہ اپنی بات پوری نہ کر لے، اس سے پہلے سوال نہ کرے، جیسے ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا نا اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں پہلے اس سے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف بات وہی، تو اس میں جلدی نہ کریں۔ تو اس سے ہمارے لیے یہ آداب ہیں سب ملتے ہیں جو ہمیں جس اس سے اخذ کیے جاتے ہیں حصول علم کے۔ وَلَقَدْ أَحِدْنَا اور البتہ تحقیق عہد کیا ہم نے الی آدم علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے فنسیا تو وہ بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور نہیں پایا ہم نے اس کے اندر پختگی کو۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا انکار کیا۔ فقلنا تو کہا ہم نے یا آدم اے آدم ان ھذا عدوک یہ دشمن ہے تیرے لیے والی زوجی کا اور تیری بیوی کے لیے فلا یخرجنکما بس ہرگز نہ نکلوائے تم دونوں کو من الجنت جنت سے فتشکا ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لکا بے شک تمہارے لیے اللہ تجوع کہ نہ تم بھوکے ہوگے فیہا اس میں ولا تعرا اور نہ تم ننگے ہوگے، یعنی یہاں پہ تو کتنی آسائش ہے، جنت کے اندر کتنی عیش ہے کہ نہ تم بھوکے ننگے ہو۔ وَأَنَّكَ اور بے شک تم لا تظمأ نہ پیاسے ہوگے فیہا اس جنت میں ولا تضحا اور نہ دھوپ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بتایا، پھر بھی کیا ہوا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف الشیطان شیطان نے، قالا کہا یا آدم اے آدم هل ادلک کیا میں بتاؤں تجھ کو علی شجرہ درخت کے بارے میں الخلد ہمیشگی کے وملکن اور بادشاہت کے لا یبلا نہ پرانی ہوگی۔ فاکلا تو دونوں کھا گئے منہا اس میں سے فبدت تو کھل گئے لہما ان دونوں کے لیے سوآتہما ان کے سطر وطفقا اور دونوں لگے یخصفانی چپکانے علیہما اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے وعصا اور نافرمانی کی آدم نے ربہ اپنے رب کی فغوا تو بھٹک گئے۔ ثم اجتباہ پھر چن لیا اس کو ربہ اس کے رب نے فتاب علیہ پھر مہربان ہوا اس پر وہدا اور ہدایت بخشی۔ قال اہبطا فرمایا اہبطا دونوں اتر جاؤ منہا اس میں سے جمیعا سارے کے سارے بعضکم لبعض عدو
تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ تو نہ وہ بھٹکے گا، وَلَا يَشْقَى اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا۔ بہت اہم آیت ہے یہ ہے کامیابی کا راستہ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کی پیروی۔ نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ بھٹکے گا، نہ ہی بدبختی میں پڑے گا اس انسان۔ ومن اعرض عن ذکری اور جس نے روگردانی کی میرے ذکر سے، فإن له معیشتا ضنکا بے شک اس کے لیے گزران ہے تنگ۔ جس نے ذکر سے، قرآن سے جو منہ موڑے گا، درس نصیحت سے، اس کے لیے دنیا میں بھی تنگی ہوگی، دنیا میں بھی تنگ زندگی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ اور ہم اکٹھا کریں گے اس کو یوم القیامتی قیامت کے دن، اعمیٰ اندھا، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یعنی اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے والوں پر جو اس کا یہ جرم جو ہے، اس کے اوپر دیکھیں دنیا میں بھی غم اور ہم اور مصائب اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اور پھر برزخ میں بھی جو عذاب دیا جائے گا، پھر آخرت میں جو حال ہوگا اس کا ایک یہاں پہ ہمیں جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ کیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے وہ اللہ تعالیٰ، اور نہایت ذلت اور نہایت تنگ دلی کے ساتھ کیا کہے گا ایسا انسان؟ قال ربی کہے گا اے میرے رب، لما حشرتنی کیوں تو نے اٹھایا مجھ کو، اعمیٰ اندھا، وقد کنتو اور تحقیق میں تو تھا بصیرہ دیکھنے والا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ قال کذالک اتتک آیاتنا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیات، فنسیتہا تو تم نے بلا دیا ان کو، وکذالک اور اسی طرح الیوم آج تنسا تم بلائے جاؤ گے، کہ تم نے اس کے قرآن کو نہ کھول کے دیکھا، نہ پڑھا، نہ اس کا حقوق ادا کیے۔ دیکھیں کیسے ہم آج مصروف ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں بچتا تو قرآن کے لیے نہیں بچتا، باقی سارے کام ہم دنیا کے جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، اور پھر قرآن کو ہم قرآن کی کلاس ہو کچھ بھی ہو ہمیں وقت نہیں ہے، ہمیں تو بہت ہی مصروف ہوں۔ تو یہ دیکھیں چھوڑنے کا نقصان، اور سب سے بڑی بات وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى کہ تو نے بلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی دوست بھی ناراض ہو جائے نا انسان کا، اور وہ ہستی جس سے انسان کو بہت پیار ہوتا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے اور تعلق توڑ لے یا بھول ہی جائے، تو انسان پہ کیسے وہ مشکل وقت ہوتا ہے نا، کہ سب سے یعنی اس کا قریبی کوئی ہے تو وہ اس کو بھول جائے، تو کتنا رنج و غم ہوتا ہے، کیسے انسان کے اوپر ویسے بادل چھا جاتے ہیں غم کے نا۔ تو دیکھیں اس دن کیا حال ہوگا جب سارے چھوڑ جائیں گے، اپنے چھوڑ جائیں گے، اور پھر جھوٹے سہارے بھی سارے جو ہیں وہ بھی گم ہو جائیں گے، اور پھر یہ اصلی سہارا جو رب، جو اصل مقصود ہے، جب وہ بھول گیا تو پھر کیا بنے گا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں من اسرفا جو حد سے گزرے، وَلَمْ يُؤْمِنْ اور نہ مانے بِآیاتِ رَبِّهِ اپنے رب کی آیات کو، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اور البتہ آخرت کا عذاب اشد و ابقى بہت شدید ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا شدید ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج ہمیں دنیا کے کام بڑے مشکل لگتے ہیں، یہ اتنے مسائل ہیں میری زندگی میں، یہ ہے، حالانکہ ان سارے مسائل کا حل اسی کتاب کے اندر ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ افلم یہدی لہم کیا پھر نہیں رہنمائی کی ان کی لہم ان کے لیے، یعنی کوئی ہدایت نہیں ملی ان کو اس بات میں، کم اہلکنا کتنی ہی ہلاک کی ہم نے قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، یمشون فی مساکنہم وہ چلا پھلا کرتے تھے اپنے مسکنہ مساکن میں، اپنے رہنے کی جگہ پر، ان فی ذالک لآیات بے شک ان میں البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَىٰ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ اور البتہ نہ ایک بات ہوتی، سبقت جو گزر چکی، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، لَكَانَ لِزَامًا البتہ ہوتا چمٹنے والا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور ایک وقت مقرر، یعنی اگر تیرے رب کی طرف سے
پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ فصبر علی ما یقولون، پس صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کرو ساتھ حمد کی اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے قبل، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے قبل۔ سبحان ربی العالی، سب بولیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم۔ ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح، اور تسبیح کرو، واطراف النہاری، دن کے کناروں پر، لعلک ترضی، تاکہ شاید کہ تم راضی ہو جائے، ولا تمدن عینیک، اور نہ دوڑائیں اپنی دونوں آنکھیں، الی ما متعنا، طرف اس کی جو فائدہ دیا ہم نے بھی، ساتھ اس کے ازواج منہم، مختلف قسم کے لوگوں کو ان میں سے، زہرۃ الحیات الدنیا، رونق ہے دنیا کی زندگی کی، یعنی دنیا کی زندگی کی اس شان و شوکت جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو۔ اس کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے کہ لنفتنہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو فیہ، اس میں، کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دے رکھا ہے سارا کچھ۔ ورزق ربک، اور تیرے رب کا رزق، خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وامر اہلک، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، واصطبر علیہا، اور جمے رہو اس پر۔ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرنے کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور پھر ساتھ میں کہا کہ خود بھی اس کے پابند رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم نہیں سوال کرتے تجھ سے رزق کا، نحن نرزقک، ہم دیتے ہیں رزق تجھ کو، بالعاقبۃ، اور انجام، للتقوی، تقوی والوں کے لیے ہی ہے، تقوی ہی کے لیے ہے۔ انجام کن کا اچھا ہوگا؟ تقوی ہی کے لیے انجام اچھا ہے، تقوی والوں کے لیے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، یاتینا، لاتا ہمارے پاس، بآیۃ من ربہ، کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے۔ اولم تأتیہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، بینہ، نشانی، ما فی، جو الصحف الاولی، جو کہ پہلے صحیفوں میں سے ہے، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ ولو انا اہلکناہم، اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیں ہم ان کو، بعذاب، عذاب کے ساتھ، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالوا، البتہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہ، ارسلتا، تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولا، ایک رسول، فنتبع آیاتک، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، من قبل، اس سے پہلے کہ، ان نذل، کہ ہم ذلیل ہوں، ونخزا، اور ہم رسوا ہوں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے ہی کسی کو عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہ لوگ کیا کہتے کہ ہمارے رب، تو ہمارے پاس کوئی رسول بھیج دیتے جو تیری آیات لے کے آتے، اور پھر ہم ان کی پیروی کرتے اور ہم فرما بردار بنتے اور ہم اس طرح ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ کل، کہہ دیجئے، کل، سب کے سب، متربص، انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط، یہ کون ہے درست راستے والے، ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت پائی، کہ پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، اللہم اہدنا فی من ہدیت، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔